اس کمرے میں مجھ پر کم و بیش 1 گھنٹے تک جرا ہوتی رہی، جس کے جواب میں نے روزگار کے ستائے ہوئے غریب الدیار یمنی کی تصویر مکمل کر دی، جو لیبیا میں زیر عتاب آنے کے بعد ایک طرف بھاگ نکلا، پھر سمت اور ملک کا احساس کیے بغیر ریگستان میں سفر کرتا ہوا مرقابان پہنچا۔ دوران سفر زیرہ نشینوں سے مدد ملتی رہی۔ ایک آوارہ اونٹ بھی ہاتھ لگا جو 2 روز پہلے صحرا میں مر گیا۔ اس کے بعد باز پرس کا رخ ان 2 طوائفوں کی طرف ہو گیا جن کی شکایت پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے سوالات سے میں نے اندازہ لگایا کہ سوڈانی قانون کے مطابق کسی شخص کو شدید ضرر پہنچا کر بے ہوش کرنے کے مقابلے میں کسی عورت پر مجرمانہ دست درازی کی کوشش زیادہ سنگین جرم تھی۔ اس معاملے میں میں اپنے ابتدائی بیان پر اڑا رہا اور آخرکار مجھے حوالات میں ڈالنے کے حکم کے ساتھ واپسی کی اجازت مل گئی۔ دروازے سے باہر اسی اردلی نے خوخار نگاہوں سے میرا استقبال کیا۔ مجھے لے جانے کے لیے وہ لپک کر میرے پہلو میں آ گیا۔ اسے حوالات میں ڈال دو۔ عقب سے کسی نے اسے حکم دیا اور وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ تیرا خانہ خراب نہ کر دوں نا تو میرا بھی نام نہیں۔ جا جا، بہت دیکھیں تو جیسے۔ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ابھی چند منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اس وقت اس کا مفہوم میرے پلے نہ پڑ سکا، لیکن جب وہ مجھے لے کر عقبی حصے میں جانے والی ایک تنگ اور قدرے تاریک راہداری سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے لباس کے کسی حصے میں پوشیدہ خنجر نکال کر پھرتی سے میرے بائیں پہلو میں اتار دیا۔ میرے حلق سے نکلنے والی اضطراری چیخ بہت تیز تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے پہلو دبائے وہیں گر گیا۔ وہ بزدل اپنا خنجر میری پسلیوں سے نیچے بدن میں پیوست چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ میں نے دستہ تھام کر وہ خنجر زخم سے باہر کھینچ لیا اور اسی کے ساتھ خون کے اخراج میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ پھر کئی سمتوں سے قدموں کی آوازیں اور تحیر آمیز انسانی تبصرے ابھرنے لگے اور کئی چہرے میرے اوپر جھک گئے۔ خودکشی کی کوشش کی تھی اس نے؟ میں نے خود اسے اپنے پہلو میں خنجر گھونکتے دیکھا تھا۔ مجمع میں سے کسی کی آواز سنائی دی، جھوٹ ہے یہ، مجھ پر اردلی نے وار کیا تھا۔ میں کسی سے مخاطب ہوئے بغیر بولا۔ فوری طور پر اسٹریچر لایا گیا اور مجھے اٹھا کر اس پر ڈال دیا گیا۔ میرے زخم کے شگاف سے شاید خون کی زیادہ مقدار بہہ گئی تھی، کیونکہ ایمبولینس میں پہنچنے سے پہلے ہی میرا ذہن آتھا تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ دوبارہ ہوش آئے تو میں کسی اسپتال کے صاف ستھرے کمرے میں بستر پر دراز تھا۔ میرے زخم میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سرہانے رکھے ہوئے آہنی اسٹینڈ سے جھولتی ہوئی خون کی بوتل ٹیوب کے ذریعے میری بائیں کلائی کی کسی نس سے منسلک تھی۔ میں نے بدقت تمام داہنے ہاتھ سے جائزہ لیا تو زخم پر پٹیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور بستر پر پڑا اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ قدموں کی آہٹ نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ دروازہ وا ہوا تو آنے والا ایک باوردی سپاہی ثابت ہوا۔ مرنا بھی کس قدر مشکل ہو گیا ہے، اب کیا حال ہے تمہارا؟ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آ کر بولا، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا چاہا، لیکن اس نے حیرت سے میری بات کاٹ دی۔ یہ جھوٹ عدالت میں بولنا، تمہاری خودکشی کے 3 چشمدید گواہ ہیں۔ چشمدید گواہ؟ 2 آدمیوں نے تمہیں بچشم خود حارث سے خنجر چھین کر اپنے پہلو میں اتارتے دیکھا تھا اور خنجر کے دستے پر تمہاری انگلیوں کو نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ تم بے وقوف نہیں بنا سکتے مجھے۔ تم یقین کرو، حارث نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر خنجر سے وار کیا تھا، اور اس وقت دور دور تک کوئی متنفس اس راہداری میں نہیں تھا۔ حارث بھی بہت بدماش ہے، مگر وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ تم خنجر سے اسی پر وار کرو گے۔ اس وقت میں ڈیوٹی پر نہیں تھا، لیکن لوگوں سے سنا کہ 2 آدمیوں نے سارا منظر دیکھا تھا۔ مجھے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ حارث میری توقع سے زیادہ بدتنیت شخص ثابت ہوا تھا، اور اس نے اپنے جرم کا بوجھ میرے کاندھوں پر لادنے کے لیے اپنے حواریوں میں سے میرے خلاف 2 پکے گواہ بھی فراہم کر دیے تھے۔ میری چیزیں کہاں ہیں؟ سب محفوظ ہیں، فکر نہ کرو۔ سزا یابی کے بعد رہا ہوگے تو ہر چیز واپس مل جائے گی۔ مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہے؟ 2 دن بعد۔ تم پرسوں صبح بے ہوش ہوئے تھے اور شام ڈھلے یہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ خرطوم کا مرکزی اسپتال ہے۔ مرقاب میں تو معمولی زخموں کی دیکھ بھال بھی مشکل ہوتی ہے۔ آپریشن کے لیے تمہیں یہاں لانا پڑا۔ تو آپریشن بھی ہوا ہے میرا؟ اس کی زبان سے خرطوم کا نام سن کر میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا، کیونکہ سوڈان میں اپنی مہم کے لیے میں نے اسی شہر کو ٹھکانہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اب میں کچھ عرصے کے لیے بستر سے لگ کر رہ گیا تھا۔ سنا ہے خنجر کی نوک تمہارے گردے میں اتر گئی تھی۔
سفر میں زیادہ وقت لگنے کے باعث گردے کا زخم خراب ہو گیا. یہاں تمہارا ایک گردہ نکال دیا گیا. ایک سگریٹ مجھے بھی دو گے؟ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر سگریٹ سلگا لی تھی. ضرور. اس نے جلی ہوئی سگریٹ میری طرف بڑھا دی. تمہاری وجہ سے تو مجھے خرطوم دیکھنا نصیب ہوا ہے، ورنہ ساری زندگی مرقاب میں گزر جاتی. میں نے کل سارا دن شہر کی سیر میں گزارا، کیونکہ فی الحال تم فرار کے قابل جو نہیں ہو. یعنی میں زیر حراست ہوں؟ ہاں. غنیمت ہے کہ تم پر صرف خودکشی کا الزام ہے. جس رپورٹ پر تم پکڑے گئے تھے وہ تھانے دار کی وجہ سے واپس لے لی گئی، یا شاید خودکشی کی خبر سن کر شکایت درج کرانے والیوں کو تم پر ترس آ گیا. اگر وہ رپورٹ واپس لے لی گئی ہے تو عدالت میں پولیس اس امر کا کیا جواز پیش کر سکے گی کہ میں قاتلانہ حملے کے وقت تھانے کی عمارت میں ایک عدلی کی نگرانی میں تھا؟ تمہاری گرفتاری مشتبہ فرد کے طور پر دکھائی گئی ہے، جو باسپور سے گھبرا کر سوڈان میں غیر قانونی داخلے کا اعتراف کر چکا ہے. تو یوں کہو کہ تھانے دار ان طوائفوں کو اس چکر سے بچا گیا. اس کی کہانی خاصی مؤثر ہوگی کہ ایک بے روزگار اور پریشان حال شخص جب پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا تو اپنے غیر قانونی داخلے کا اعتراف کرنے کے ساتھ ہی زندگی سے بھی مایوس ہو گیا، اور موقع پا کر اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی. شاید تم درست کہہ رہے ہو. مرقاب کا تھانے دار اپنی حسن پرستی کے سلسلے میں خاصا بدنام ہے. تم میرے ساتھ 24 گھنٹے رہو گے؟ فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. جب تک تم چلنے پھرنے سے معذور ہو اس وقت تک میں خرطوم کی خوب دل کھول کے سیر کروں گا. بہت ہی عمدہ شہر ہے. بس جس روز تم نے چہل قدمی شروع کی میری چھٹی بند ہو جائے گی. اصولاً تو مجھے ہر حال میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ لگے رہنا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے محکمے سے ایک ریوالور بھی دیا گیا ہے. میری جیبوں سے برآمد ہونے والا سامان کہاں ہے؟ یہ سوال تم نے دوسری مرتبہ پوچھا ہے. اسپتال والوں نے میرے حوالے کیا ہوا ہے. فکر مت کرو، واپسی پر تھانے میں جمع کرا دوں گا. اس میں پلاسٹک کی ایک چھوٹی شیشی ہے، اس کی مجھے کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہے تو عجیب سی بو ہے اس سے نکلنے والے اسپرے میں. اس کا مطلب تھا کہ وہ شیشی کا بیرونی ڈھکنا کھول کر اسے آزما چکا تھا، جبکہ اس کی اندرونی دوہری ساخت میں زہریلی سوئیوں کی صورت میں موت خواب دیدہ تھی، جس سے وہ بیچارہ قطعی بے خبر تھا. اس میں خاص قسم کی دوا ہے، لخلخے کا نیم البدل سمجھ لو. مجھ پر مرگی کا دورہ پڑنے والا ہو تو بس وہی ایک دفعہ مجھے نجات دلاتی ہے. تو تم مرگی کے مریض ہو؟ بس مقدر کی بات ہے. مگر اسپتال والوں کی فہرست میں وہ شیشی بھی شامل ہے. ان سے فہرست میں تصحیح کروانی ہوگی. نہ وہ جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوا ہے. ڈاکٹر اسے تلف کر کے اپنا علاج ٹھونک دیں گے. فکر نہ کرو، خالی ہو گئی تو لوٹا دوں گا. اور پھر اس بے وقت سی چیز کے لیے کون پوچھے گا؟ اگر اس میں تمہارے موذی مرض کی دوا نہ ہوتی نا تو شاید میں ہرگز نہ لوٹاتا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا. اسی کمرے کی ایک دیوار گیل الماری میں اس کا مختصر سا مقفل سوٹ کیس رکھا ہوا تھا. اس نے سوٹ کیس کھول کر شیشی میرے حوالے کر دی. اسپتال کا عملہ مجموعی طور پر اچھے اخلاق کا مالک تھا. ہوش میں آنے کے بعد میں نے پہلی بار جس نرس کو دیکھا وہ خاصی خوش شکل تھی. وہ خاصی توجہ سے خون کا دباؤ، نبض کی رفتار اور درجہ حرارت دیکھ کر فائل میں نوٹ کر رہی تھی. جب اس نے مجھے دوائیں دی تو میں اس سے اس کے وطن کے بارے میں پوچھ بیٹھا. سوڈانی ہوں. یہ خیال کیسے آ گیا تمہارے دماغ میں؟ تمہارا رنگ و روپ مقامیوں سے خاصا مختلف ہے. میری ماں فلسطینی اور باپ سوڈانی ہے، مگر میں خود کو خالص سوڈانی سمجھتی ہوں. فلسطین سے کوئی دلچسپی نہیں. ہر ماہ PLO کے فنڈ میں چندہ دیتی ہوں، مگر آمدن اس طرح زیادہ رجحان نہیں ہے. تو یہاں بھی دفتر ہے ان کا؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، ورنہ میرا اصل مقصد اس دفتر کا پتہ دریافت کرنا تھا. شارع استقلال پر خاصا بڑا دفتر ہے، مگر تم تو شاید یمنی ہو، تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ بس تم سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا. تیماردار اچھے ہونا تو مریض اپنا مرض بھول جاتا ہے. سارے مریض ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ مسکراتی ہوئی میرے کمرے سے چلی گئی. میں سوچ چکا تھا کہ اسپتال میں رہتے ہوئے باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں وہ سادہ رو لڑکی خاصی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی. دوپہر میں ڈیوٹی تبدیل ہونے سے قبل وہی نرس ایک ڈاکٹر کے ہمراہ میرے کمرے میں آئی اور ڈاکٹر نے مجھے مژدہ سنایا کہ 2 روز بعد مجھے چہل قدمی کی اجازت مل جائے گی. اگلے 2 روز میں نے بستر پر ہی گزارے.
اس دوران میں ایک میل نرس نے مجھے 2 مرتبہ بستر سے اتارنے کی کوشش بھی کی، مگر میں نے شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اس سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں خون چڑھانے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی نہ کرو۔ ایسے ایک موقع پر میری نگرانی پر مامور سپاہی دخل اندازی کرتے ہوئے بول پڑا، کیونکہ اس وقت وہ بھی موجود تھا۔ تکلیف میں کمی ہوگی تو یہ خود ہی بستر چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ میں تو بستر پر پڑے پڑے اکتا گیا ہوں، نہ جانے اس عذاب سے کب نجات ملے گی۔ یہ تمہارا اپنا مسلط کیا ہوا عذاب ہے، تمہارے اندرونی زخم بھرنے میں شاید دیر لگ رہی ہے، ورنہ ڈاکٹر کے مطابق اب تک تمہیں اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو جانا چاہیے تھا۔ سپاہی نے شفیق لہجے میں کہا۔ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرے لیے آہستہ آہستہ چلنا ناممکن نہیں تھا، مگر میں اس سپاہی کو اپنی جانب سے بے فکر رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے سر پر سوار رہنے کے بجائے خرطوم کی رنگینیوں میں ڈوبا رہے۔ وہ جب بھی 2-4 گھنٹے باہر گزار کر واپس آتا تو مجھے مبالغہ آمیز انداز میں اپنے نت نئے تجربات کے قصے ضرور سناتا تھا۔ اسی روز شام کو میرا آپریشن کرنے والا سرجن شاید خاص طور پر مجھے دیکھنے آیا۔ اس نے آتے ہی تیز لہجے میں مجھے ڈانٹ کر بستر سے اترنے کا حکم دیا، لیکن میں بے بسی سے بستر پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ درد کے ٹیسوں کے باعث میرے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے بغور میری فائل کا جائزہ لیا، پھر میرے زخم کو ہاتھ لگا کر اندازہ کرنا چاہا، مگر میری بھرپور اداکاری نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ جو ہی زخم کو ہولے سے دباتا تھا، میں بری طرح تڑپ اٹھتا تھا۔ آخرکار میرا بستر دھکیل کر کچھ دور واقع آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں سرجن نے اپنے ہاتھوں سے پٹیاں اتاریں۔ اس دوران میں مناسب وقفوں سے میرا احتجاج اور شکایات بھی جاری رہی۔ زخم کی حالت دیکھ کر وہ الجھن میں پڑ گیا۔ ٹانکے خشک ہو رہے تھے اور ورم کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ آخرکار وہ یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ کسی بے احتیاطی کے سبب میرے اندرونی زخم یا ٹانکوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نے مجھے مزید 3 روز زیر مشاہدہ رکھنے کی ہدایت جاری کرنے کے ساتھ مجھ سے کہا کہ پیدل نہ صحیح تو ویل چیئر پر بیٹھ کر میں روز صبح شام کچھ وقت باہر گزار لیا کروں، کیونکہ میری شکایات کا اس طرح افاقہ نہ ہوا تو دوسرا آپریشن ناگزیر ہوگا۔ مجھے ویل چیئر پر پہلی بار باہر لے جایا گیا تو سپاہی بغور میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، اور جب میں ایک ہنگامے کے بعد معذوروں والی اس کرسی میں منتقل ہو گیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اسپتال کے احاطے میں حسین سبزہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ ویل چیئر باہر آنے کے بعد سپاہی خرطوم کی حسین شام کا حسن لوٹنے میں کہیں غائب ہو گیا، اور سوڈانی نرس آہستہ آہستہ میری کرسی کو آگے دھکیلتی رہی۔ آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے، اب واپس چلیں؟ مجھے سکون مل رہا ہے سسٹر۔ کئی روز بعد میں نے کھلے آسمان کے نیچے تازہ ہوا کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کیا ہے۔ کچھ اور وقت باہر گزار لینے دو، مگر مجھے 2 مریضوں کو باہر لانا ہے، وہ میرے منتظر ہوں گے۔ پھر میری کرسی کسی پرسکون گوشے میں کھڑی کر دو اور ان دونوں سے فارغ ہو لو، آخر میں مجھے واپس لے جانا۔ اکیلے میں تمہیں کوئی پریشانی اور الجھن تو نہیں ہوگی؟ تم میری طرف سے بے فکر رہو سسٹر، آزاد فضا میں چند سانس تمہاری مہربانی کے طفیل میسر ہوں گے، اور اس کے بعد تو شاید زندہ کی سلاخیں ہی میرا مقدر بننے والی ہیں۔ ڈوبتے سورج کے دھندلکے میں وہ بیچاری سر گھما کر تیزی سے واپس لوٹ گئی۔ نرس کی واپسی میں کم و بیش 10 منٹ صرف ہوئے۔ اس دوران میں روشنی بہت مان پڑ چکی تھی۔ نرس نئی ادھیڑ عمر مریضہ کو سیر کراتے ہوئے چند لمحوں کے لیے میرے پاس بھی رکی۔ نئی مریضہ ہر اعتبار سے تندرست نظر آ رہی تھی اور اپنی گود میں رکھے ہوئے پھلوں کو باری باری دانتوں سے ادھیڑنے میں مصروف تھی۔ میں آرام سے ہوں سسٹر، تم اپنا کام پورا کر لو۔ میں نے اسے تسلی دی تو وہ عورت کو دھکیلتی ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اس عورت کو سیر کرانے کے بعد وہ عمارت کی طرف واپس لوٹی تو ہر طرف سورج کی حکمرانی کے آخری آثار بھی معدوم ہو چکے تھے۔ البتہ دور دور لگے کھمبوں پر روشن برقی قمقموں نے مدھم سی دھند بکھیر دی تھی۔ جو ہی نرس اپنی مریضہ سمیت عمارت میں داخل ہوئی، میں نے ویل چیئر چھوڑ دی۔ میرے پاس اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے کم از کم 10 منٹ کی مدت تھی۔ مریضہ کو کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹانے اور پھر نئے مریض کو ویل چیئر پر ڈال کر باہر لانے میں نرس کو زیادہ وقت لگنے کا امکان بھی تھا، مگر میں اس بارے میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت پارکنگ لاٹ میں خاصی گاڑیاں موجود تھیں اور ان کی قریب ترین قطار مجھ سے کم از کم 100 فٹ دور تھی۔ میں نے عجلت کا اظہار کیے بغیر دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑیوں کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور چند ہی لمحوں بعد
میں نیم تاریکی میں کاروں کے درمیان موجود تھا۔ دوسری اور تیسری کار غیر مقفل تھی، مگر اگنیشن میں چابیاں نہیں تھیں۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ اس وقت میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا، اور ہر آن مجھے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں کسی گاڑی میں اونگتا ہوا کوئی ڈرائیور میری مشکوک حرکات و سکنات دیکھ کر باس پوس کے لیے میرے سامنے نہ آ جائے۔ مگر ان پرہول اندیشوں کی حقیقت میں بدلنے سے قبل ہی مجھے 7ویں کار کے اگنیشن میں چابی لگی ہوئی نظر آ گئی، اور میں نے دروازہ کھول کر پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پہلے ہی اشارے میں کار کا انجن جاگ اٹھا، اور میں نے گیئر بدل کر آہستگی سے کار کو پارکنگ لاٹ سے نکال لیا۔ میرے لیے پہلا مسئلہ اسپتال سے دور نکلنے کا تھا۔ اسپتال کا دربان یہ دیکھ چکا تھا کہ پھاٹک سے نکلنے کے بعد سرخ کار داہنی طرف روانہ ہوئی تھی، لہٰذا تھوڑی دیر بعد جب میرے ساتھ ہی سرخ کار کے غائب ہونے کا علم ہوتا تو دربان کے ذریعے ہر ایک کی توجہ داہنے سمت والے راستے پر مرکوز ہو جاتی۔ لہٰذا میں نے چند فرلنگ آگے جانے کے بعد یو ٹرن لیا، اور پلک جھپکتے میں اسپتال کے سامنے سے گزر کر بائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائیونگ کے دوران میں نے ڈیش بورڈ کی تلاشی بھی لے ڈالی، اور اس میں سے تھوڑی سی رقم کے علاوہ 3 انچ لمبے پھل والا ایک چاقو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری کار خرطوم شہر کے ہنگاموں میں شامل ہو گئی۔ میں نے راہگیروں کا جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ کر لیا کہ کار سے نجات حاصل کرنے کے بعد میں محض اپنے میلے لبادہ کی وجہ سے کسی کی توجہ کا مرکز نہیں بنوں گا۔ ہاں، اگر کوئی مجھے اس کار سے اترتا دیکھ لیتا تو اس کا ماتھا ٹھنکنا لازمی تھا۔ میں نے کار مصروف شارع کی ایک ذیلی گلی میں گھمائی اور کچھ آگے بڑھ کر تاریکی میں روک دی اور پھرتی سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے ہی مجھے اپنے گردے میں ایک ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ کئی روز کے مسلسل آرام کے بعد کار چلانے کی مشقت زخم پر اثر انداز ہوئی تھی۔ میں نے کھمبے کے سہارے ٹک کر درد کی اس لہر پر قابو پایا اور پھر ہموار فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میرے لیے زیادہ دیر تک پیدل چلنا محال محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے بڑی سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی روک لی۔ میرا خیال تھا کہ سرخ کار سے ملنے والی رقم ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور ہوا بھی یہی، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور نے شارع استقلال پہنچانے کے 3 پاؤنڈ طلب کیے، جبکہ میری جیب میں 7 پاؤنڈ موجود تھے۔ شارع استقلال تو 2 میل لمبی ہے، تمہیں اس پر کہاں اترنا ہے؟ نام بھول گیا ہوں مگر جگہ پہچانتا ہوں۔ تم ایک سرے سے داخل ہو کر دوسری طرف نکلتے جانا، میں خود تمہیں رکوا لوں گا۔ ڈرائیور نے عجیب انداز میں سر کو جنبش دی، مگر خاموشی رہا۔ آخر کار مجھے تنظیم آزادی فلسطین کا بڑا سا بورڈ نظر آ ہی گیا، اور میں نے قدرے آگے جا کر ٹیکسی رکوا لی۔ میں سڑک عبور کر کے آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر واپس چل دیا۔ اس وقت میرے ذہن پر ایک ہی خیال مسلط تھا کہ میں PLO کے دفتر میں خود کو کس طرح متعارف کرا سکوں گا۔ بڑی بڑی آراستہ دکانوں کے سامنے بھیڑ بھاڑ سے گزرتا ہوا میں بخیر و عافیت دفتر کے سامنے پہنچ ہی گیا۔ دفتر کا سامنے والا حصہ شفاف شیشوں پر مشتمل تھا، مگر ان کے اندر کے رخ سے جہاد، حریت اور فلسطینی کیمپوں سے متعلق بڑے بڑے پوسٹر چسپا تھے، جن کی وجہ سے اندر کا حال دیکھنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے سیڑھی چڑھ کر دروازہ کھولا اور ہیجان کی اندرونی کیفیت کے تحت دفتر میں داخل ہو گیا۔ باہر سے پرسکون نظر آنے والا دفتر اندر سے نہ صرف سادہ بلکہ خاصا مختصر تھا۔ کاؤنٹر نما میز کے عقب میں نیلی چست پتلون اور اسی رنگ کی جیکٹ میں سنہرے بالوں والی خوبرو لڑکی موجود تھی، جس کے چہرے پر حسن کے باوجود واضح سختی برس رہی تھی۔ آ جاؤ، چلے آؤ۔ میں اس کی میز کے قریب ہی دیوار سے لگے ہوئے صوفے پر گر گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پانی پلا دو، میں نے نقاہت سے کہا۔ وہ کرسی چھوڑ کر دیوار کے کولر سے پانی کا گلاس لے آئی اور اپنی جگہ جانے کے بجائے میرے برابر میں ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاید تم زخمی ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا مشکل درپیش ہے، شاید میں تمہارے کام آ سکوں۔ میں کچھ دیر خاموش رہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کسی ذمہ دار آدمی سے بات کرنا چاہوں گا۔ تم بلا خوف و خطر مجھ سے بات کر سکتے ہو، مگر پہلے تمہاری حالت سدھر جائے۔ وہ خاموشی سے میرے پاس سے اٹھ گئی۔ پھر مجھے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد وہ لڑکی بولنے لگی۔ میں کیتھی مار بول رہی ہوں۔ اس وقت میرے پاس ایک خستہ حال اجنبی موجود ہے جو بظاہر دشمن سے زخ اٹھائے ہوا کوئی ایجنٹ معلوم ہوتا ہے۔ خاموشی سے سنتے رہو۔ میں دفتر بند کر کے اسے اپنے ساتھ لیے جا رہی ہوں۔ اس کا یہاں رکنا شاید بعد میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے صبح مجھے دیر ہو جائے، اس لیے تم بروقت دفتر کھول لینا۔
اسی کے ساتھ مجھے ریسیور کیٹل پر رکھنے کی آواز آئی۔ کہاں لیے جا رہی ہو تم مجھے؟ ایک محفوظ مقام پر۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے دوستوں میں سے ہو۔ اور تمہارا نام کیتھی مائر ہے؟ ہاں، یہی نہیں بلکہ میں یہودی بھی ہوں۔ تمہیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنے مذہب پر فخر ہے، مگر میں بھی اسرائیل سے نفرت کرتی ہوں، جو طاقت کے خمار میں ہر کمزور کو کچلنے پر تلا ہوا ہے۔ میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا، مگر پہلے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں زخمی ہوں اور تازہ آپریشن کا شکار بھی۔ زخم دیکھنے کے بعد وہ بے چین ہو گئی اور اس نے فوری طور پر دفتر کا دروازہ اندر سے مقفل کر دیا۔ پھر مجھے اپنے ہمراہ لے کر عقبی راستے سے باہر نکل گئی، جو خود کار طریقے پر بند ہوتے ہی مقفل ہو گیا۔ عقبی راستہ ہمیں پارکنگ والے حصے میں لے گیا اور کیتھی مجھے اپنی گاڑی میں لے کر تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گئی۔ میری تکلیف کی وجہ سے سارے راستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میں اپنے مسائل بھول کر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے اپنے بارے میں جو چند باتیں بتائیں وہ میرا ذہن قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، مگر دوسری طرف PLO کے دفتر میں اس کی موجودگی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تنظیم کے سچے جانصاروں میں سے تھی۔ وہ جو بھی تھی اور جیسی بھی تھی، میرا اس کی ذات پر اعتماد کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اس نے جدید عمارتوں پر مشتمل ایک پرسکون رہائشی علاقے میں گاڑی روکی تو میں چونک کر سیٹ پر سیدھا ہو گیا۔ کار کے دروازے مقفل کر کے اس نے مجھے سہارا دیا اور قریبی عمارت کے گراؤنڈ فلور کے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تم یہاں تنہا رہتی ہو؟ تنہا میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں۔ ضرورت ہوئی تو تم بھی کچھ عرصے کے لیے بے خوف و خطر میرے ساتھ رہ سکو گے۔ فلیٹ نہ صرف کشادہ بلکہ صاف ستھرا اور قرینے سے آراستہ تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ اندر چلی گئی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے اٹھ کر وہاں موجود ٹی وی کا سوئچ آن کر دیا، جس پر خرطوم سے موسیقی کا کوئی پروگرام آ رہا تھا۔ کیتھی چند منٹ بعد منہ ہاتھ دھو کر آ گئی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام صفدر علی، میں نے کہنا شروع کیا، مگر میرا نام سنتے ہی اس نے تحیر کے عالم میں میری بات کاٹ دی۔ تم وہی صفدر علی ہو جس نے تل ابیب میں سرکاری سراغ رسانی کے مرکزی ادارے کے علاوہ اور بھی کئی امارات میں کامیاب دھماکے کرائے تھے، اور پھر شاید پیرس میں بن حیان کو قتل کیا تھا؟ تم وہی ہو جس سے اسرائیلی بھاری زخم اٹھا چکے ہیں؟ وہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ تم میرے بارے میں بہت زیادہ باخبر معلوم ہوتی ہو۔ اسرائیلی ایجنٹ پیٹر سولومن سے قاہرہ میں میرا آخری ٹکراؤ ہوا تھا۔ اسے ختم کرنے کے بعد میں بمشکل ایک سرکس کے ساتھ مصر سے سرحد عبور کر کے سوڈان میں داخل ہوا، مگر مرقاب نامی قصبے میں 2 طوائفوں پر دستدرازی کے الزام میں پکڑا گیا۔ میں نے اسے مرقاب میں اپنی گرفتاری سے اس تک پہنچنے کی ساری کہانی بلا کم اوقات سنا دی۔ یہ سب تو درست ہے، مگر تمہاری شناخت؟ مجھے اندازہ تھا کہ تم یہ ضرور پوچھو گی۔ لیبیا میں افواج آزادی فلسطین کا اعلیٰ نمائندہ ہاشم قاہرہ میں میری مدد کے لیے آیا تھا اور فرار میں بھی میرے ساتھ رہا، مگر صحرا نوبی میں ریت کا ایک خوفناک طوفان اسے نگل گیا، ورنہ اس وقت مجھے اپنی شناخت ثابت نہ کرنی پڑتی۔ پورے سوڈان میں مجھے صفدر علی کی حیثیت سے جاننے والا شاید کوئی نہ ہو، مگر ہاشم کے ساتھی کے طور پر اخوان الصفا کا ایک سربراہ آوردہ شخص ابو سلطان ضرور پہچان لے گا، مگر وہ میرے لہو کا پیاسا ہوگا۔ اس سے بھی ہمارے مراسم ہیں، وہ تمہارا دشمن کیوں ہے؟ برا نہ ماننا، میرے لیے صفدر علی کا نام بہت عظیم ہے، مگر میں تمہاری اصلیت کے بارے میں پورے یقین کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ مجھے بتانا پڑا کہ مصر میں میرے لیے کیا مشکلات تھیں، اور پھر سیتا ایک سرکس میں شامل ہو کر سوڈان کی طرف آئی تھی، لہٰذا مجھے بھی ابو سلطان کی معرفت وہی راہ اختیار کرنی پڑی۔ فی الحال تمہاری بات مانے لیتی ہوں، مگر اس بارے میں قاہرہ سے تصدیق ضرور کروں گی۔ اس کے بعد ہم اپنے پورے وسائل کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ فی الحال تو مجھے بھی سر چھپانے کو ایک ٹھکانہ چاہیے۔ تم یہیں رہو گے، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی۔ میرا دل تمہاری ہر بات کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن باضابطہ اقدام کے لیے ٹھوس مادی اور منطقی جواز کی ضرورت ہے، اور میں خود اس اصولی کارروائی کے لیے مجبور ہوں۔ رات 9 بجے جب کیتھی کھانے میں مصروف تھی تو خرطوم ٹیلی ویژن سے پروگرام روک کر ایک خصوصی اعلان نشر کیا گیا، جسے سن کر ہم دونوں ہی چونک پڑے، کیونکہ وہ خرطوم کے اسپتال سے احمد صالح نامی ایک زیر علاج ملزم کے فرار کے بارے میں تھا۔ اعلان میں میری مکمل لفظی تصویر بیان کر کے شہریوں سے مفرور کو پناہ نہ دینے اور اس کی گرفتاری میں تعاون کی اپیل کی گئی تھی۔ تم بے فکر رہو، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ یہاں کوئی اور بھی مقیم ہے۔
ہاں تم اپنی بے ترتیب داڑھی فوراً صاف کر دو، کیونکہ سیلان میں اس پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ مگر ریزر؟ غسل خانے میں سب کچھ ملے گا۔ شیو اور منہ دھونے کے بعد تازگی ضرور محسوس ہوئی، مگر نیند بھی غالب آنے لگی۔ اگلی صبح کا آغاز میرے لیے قدرے تاخیر سے مگر سنسنی خیز انداز میں ہوا۔ میری آنکھ ٹیلی فون کی تیز گھنٹی سے کھلی، اور جب کیتھی فون سے فارغ ہو کر آئی تو اس نے بتایا، ابو سلطان 12 بجے یہاں آ رہا ہے۔ میں نے پچھلی رات اپنے ساتھیوں کو اس کی تلاش پر معمور کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں واقعی قاہرہ سے خرطوم آیا ہوا ہے۔ اسے کس لیے بلایا تم نے؟ بلایا نہیں، میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ میرا پیغام ملتے ہی یہاں آنے پر تیار ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں، اور اگر اسے یہاں میری موجودگی کا پتہ چل گیا تو تم اندر چھپے رہو گے، اور اگر کسی طرح اس نے تمہیں یہاں دیکھ بھی لیا تو یہ راز اپنی ذات تک محدود رکھے گا۔ ایک دوسرے کی پناہ میں آیا ہوا ہمارا جانی دشمن بھی ہمارا دوست ہوتا ہے۔ پھر میں تمہارے اس دعوے کو ضرور آزماؤں گا۔ وہ کیسے؟ میں اس کے سامنے موجود رہوں گا، خواہ اس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ قید خانے کا منہ دیکھنا پڑے، بلکہ میں خود اس سے بات کروں گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس وقت 10:15 بج رہے تھے۔ وہ مجھے تیاری میں مصروف چھوڑ کر فلیٹ کا دروازہ مقفل کر کے کہیں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے پاس مردانہ ملبوسات کے کئی پیکٹ اور آپریشن کے بعد استعمال ہونے والی چند عمومی دواؤں کی ایک تھیلی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے نیا لباس تبدیل کیا ہی تھا کہ کیتھی کے فلیٹ میں ڈور بیل کی آواز گونجی، اور میں خوابگاہ میں دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ سرگرم استقبالیہ فقروں کے تبادلے کے بعد مردانہ آواز ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی، اور شاید کیتھی نے دروازہ بند کر دیا۔ تم خود کیوں چلے آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ ایک ہی بات ہے مدام، میرے پاس وقت تھا تو چلا آیا، ورنہ شاید کئی دنوں تک مل بیٹھنے کی نوبت بھی نہ آتی۔ میں نے تمہیں ایک اپنے مہمان سے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ بڑی خوشی ہوگی مجھے۔ کہاں ہے وہ؟ میں کیتھی کے اشارے کا انتظار کیے بغیر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ سلطان پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شرارے کوندے اور لب کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے، مگر کوئی آواز پیدا کیے بغیر دوبارہ سختی سے جڑ گئے۔ تمہارا مہمان میرا پرانا شناسا ہے مدام، شاید اسی نے تمہیں قاہرہ سے میری واپسی کی خبر دی ہوگی، کیونکہ میں اس بار بہت رازداری کے ساتھ لوٹا ہوں۔ مگر تم دونوں کا ابتدائی رد عمل بہت مخاصمانہ تھا۔ ہم برے حالات میں ایک دوسرے سے ملے تھے، اسے پہچان کر ماضی کا زخم تازہ ہو گیا تھا، مگر اب میں وہ تلخی فراموش کر چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی ابو سلطان۔ میں نے اپنا داہنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں جمال۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں میرے مفروضہ نام سے مخاطب ہوا۔ ان دنوں میں عبدالسلام کہلاتا ہوں۔ اسے نہ صرف میری صورت یاد تھی بلکہ وہ نام بھی یاد تھا جو ہاشم نے اسے بتایا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ چند منٹ تک کیتھی اور ابو سلطان زیر زمین گروپوں کی بڑھتی ہوئی عملی مشکلات پر باتیں کرتے رہے۔ پھر میں بھی شریک ہو گیا۔ میرے لیے ابو سلطان سے براہ راست سیتا کے بارے میں دریافت کرنا نامناسب تھا، کیونکہ وہ سیتا کی اصلیت سے واقف تھا، مگر مجھے جمال ہی سمجھتا تھا۔ لہٰذا میں نے جوزف امین سے گفتگو کا آغاز کیا، جس سے میرا اور ابو سلطان کا مشترکہ تعلق رہا تھا۔ تمہارے اور ہاشم کے تھانے سے فرار ہونے کے بعد وہ مجھ سے بدظن ہو گیا۔ ہاشم نے لڑکی کے اور اپنے معاملے میں مجھے بہت نیچا دکھایا، اور میں جوزف جیسے مخلص دوست سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ وہی لڑکی جو سرکس سے 3 رقاصاؤں کو لے کر بھاگی تھی؟ ہاں، وہ میری توقع سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی، مگر جوزف کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ میرا تو تمہیں بھی یہی مشورہ ہے کہ اس کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ اس کے دل میں اپنے حریف کو زیر کرنے کی امید کبھی دم نہیں توڑتی۔ تو کیا وہ لڑکی پکڑ لی گئی؟ بچ کر کہاں جاتی؟ وہ ہر جگہ اپنے نام کے جھنڈے گاڑتی رہی، لیکن جوزف امین کو زک نہ دے سکی۔ یہ کس لڑکی کا ذکر ہے؟ سیتا، افواج آزادی فلسطین کے ماں پر میں نے اسے سوڈان پہنچانے کا ذمہ لیا تھا، لیکن وہ سوڈان میں داخل ہوتی کسی طرف بھاگ نکلی۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ بچ کر نہ جا سکی۔ اس کی سلامتی سے تو شاید ہمیں بھی گہری دلچسپی ہو۔ وہ تو بات کی کہانی ہے مدام۔ اس کے بھاگنے کے بعد متعدد تجربے کار آدمیوں نے پورا علاقہ چھان مارا، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ پھر صحرا نوبی کے دشوار گزار حصے سے شتر سوار سوڈانی بری فوج کے قافلے نے کسی مہم سے واپسی پر ان چاروں کو دیکھا اور گھیر لیا۔
وہ فوجیوں کے سوالات کا معقول جواب نہ دے سکی، لہٰذا فوجی انہیں اپنی حراست میں خرطوم لے آئے۔ تو وہ فوجی تحویل میں ہیں؟ انہیں غیر قانونی طور پر سوڈان میں داخل ہونے کے جرم میں عدالت میں پیش کیا گیا اور مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک جیل بھیج دیا گیا۔ جوزف کو شاید 4 لڑکیوں کی گرفتاری کی اخباری اطلاعات نے چونکایا ہوگا، کیونکہ انہوں نے عدالت میں اپنا اصلی نام ظاہر نہیں کیے تھے، اور جوزف جب ایک راہ پر لگ جاتا ہے تو اس کا کھوج نکال کر ہی رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے لڑکیوں کی اصلیت کا پتہ لگا لیا ہے اور پھر فرضی ناموں سے ان 4 کی ضمانت کرا لی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اسے خاموش پا کر کیتھی نے سوال کیا۔